نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارا آج موضوع ہے قرآن اور مقدس کتابوں کی تکریم و احترام۔ باری تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 138 میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن بنی نوع انسان کے لیے واضح بیان اور ہدایت اور متقین کے لیے سراسر موعظت اور نصیحت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن اس دھرتی پر اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے سب سے بڑی ہدایت بن کر آیا ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی تالیف اور تصنیف ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ کلام خدا ہے، کلام انسان نہیں ہے، کلام الہ ہے، کلام خلق نہیں ہے، کلام خالق ہے۔ دنیا کا ہر انسان آج جو کچھ ہے وہ خدا کی توفیق، تخلیق اور قدرت سے ہے۔ ہر انسان کا وجود اپنے خالق و مولا کا عطیہ ہے۔ انسان کے پاس آج ہر صلاحیت رب کی عطا ہے، اس کی ہر قابلیت کا ہر رنگ رب کی عنایت ہے، اس کا ہر منصب اس کی دین ہے، اس کی زبان کی زبان دانی اس کا کرم ہے، اس کی عقل رب کی خیرات ہے، اس کی شخصیت کا سارا حسن اس خالق کے حسن عالم کی نوازش و عطا ہے۔ آج اپنی صورت پر اترانے والا اور اس پر فخر کرنے والا اسی ذات الصمد کا مرہون منت ہے، جس نے اس کی خوبصورت صورت اور شکل بنائی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈال دیتا ہے، اسے مرد یا عورت بنا دیتا ہے، گورا یا کالا بنا دیتا ہے، خوبصورت یا قبول صورت بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کی صورت کو اللہ ہی بناتا ہے۔ یہ انسان جو رب کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کی ذات سے کفر کرتا ہے، اس کے کلام کا انکار کرتا ہے،
اس کی کتاب کی توہین کرتا ہے، اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی میں ذات اپنی ذات کے خالق و مالک کو بھی بھول جاتا ہے۔ رب تو رب ہے، وہ ہر نام سے عزت والا ہے، وہ ہر عقیدے میں عظمت والا ہے، وہ ہر مذہب میں قابل احترام اور قابل تکریم ہے، اس سے منسوب ہر چیز قابل احترام اور قابل تکریم ہے۔ انسان اپنی رذالت میں اس کی عزت اور اس کی قدرت کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اپنے عمل کا ناقص رب کی ربوبیت میں نقص عیب کیوں کر تلاش کرتا ہے؟ اپنی رذالت میں اور اپنی دلالت میں اور اپنی گمراہی میں گرفتار انسان رب کی عظمت و کبریا کو کیسے داغدار کر سکتا ہے؟ رب نے تو انسان کو تخلیق کرتے وقت اپنے ماننے والے اور نہ ماننے والے، کافر اور مومن، فرمانبردار اور نافرمان، نیک اور بد، ظالم اور مظلوم، جاہل اور عالم، عابد اور فاجر کا کوئی فرق روا نہیں رکھا ہے۔ ہر ایک کو اس نے اپنی ربوبیت کی شان کے ساتھ اس نے صورت دی ہے۔ اللہ کا قرآن آج دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے انسان کی فضیلت کا یوں اعلان کرتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ آج دنیا کی امامت و قیادت کرنے والا انسان خود کو کتنا حسین سمجھتا ہے، اپنے اوصاف قیادت پر کس طرح ناز کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنی صورت کو کس قدر خوبصورت دیکھتا ہے، اپنی تخلیق پر خود ہی اپنے اوپر کس قدر رشک کرتا ہے، اپنے احسن تقویم کے منصب پر کس قدر ناز و فخر کرتا ہے، اپنی ہر ادا کو کتنا حسین سمجھتا ہے، اپنی ہر عادت کو کس قدر خوبصورت گردانتا ہے۔ ہر انسان اپنے احسن تقویم کے ڈھانچے میں آنے کے بعد اپنی تخلیق کے نقطہ اول کو کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ انسان حقیقت میں ایک بے مایا قطرہ تھا، اس قطرے سے وجود پانے والا آج اللہ کی ساری مخلوق کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ یہ بے مایا قطرے سے پیدا ہونے والا آج اپنے خالق اور اس کے کلام ہی کا کیسے انکار کر رہا ہے؟ اپنے لیے عزت چاہنے والا آج خدا کے کلام کی کیسے توہین کر رہا ہے؟ اس کی نشانیوں کو کیسے جھٹلا رہا ہے اور اس کے کلام کو کیسے نظر آتش کر رہا ہے؟ اس کا کلام تو اسے سنوارنے کے لیے آیا ہے اور اسی کو انسانی وجود میں اصل انسان بنانے کے لیے آیا ہے اور اس کے اندر ہدایت کے چراغ جلانے کے لیے آیا ہے اور اس کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آیا ہے اور اس کے اعمال کو قابل فخر بنانے کے لیے آیا ہے اور اس کو بذات خود اعمال و اخلاق میں قابل رشک انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کلام خدا کے ساتھ دشمنی کرنے والا انسان اپنے ہی وجود کے ساتھ در حقیقت دشمنی کر رہا ہے۔ یہ کلام خدا کی توہین کرنے والا انسان اپنے وجود میں انسانیت کی توہین کر رہا ہے۔ قرآن نے تو انسان کو ساری کائنات کا ہادی بنایا ہے،
اسے فسادی ہرگز نہیں بنایا ہے۔ قرآن نے انسان کو سب انسانوں کی تکریم سکھائی ہے۔ قرآن نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل عزت، قابل تکریم اور قابل احترام مخلوق بنایا ہے۔ انسان کو سب مخلوقات میں سے اشرف، افضل، اعلیٰ قرآن ہی نے بنایا ہے۔ قرآن کا اسلوب و رویہ انسان کو عزت دینے کا ہے، مگر کچھ بدبخت انسان قرآن کی توہین کرتے ہیں اور اپنی شیطنت، اپنی بدبختی اور عداوت قرآن کا اظہار کرتے ہیں، اور یوں اپنی انسانیت کا پردہ خود ہی چاک کرتے ہیں، اپنی اسفالیت اور احوانیت کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی دلالت اور فاسقیت پر خود ہی مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ قرآن کی دشمنی سے خدا کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کو قرآن کی اس آیا کریمہ کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بے شک ہم نے انسان کو عزت دی ہے۔ باری تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی ساری مخلوقات پر عزت دی ہے، انسان کو سب مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس انسان کو قرآن نے اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کی سعادت عطا کی ہے۔ اس قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں باخبر کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے ساری خلق کو لفظ کن کے حکم سے تخلیق کیا ہے، جبکہ اپنے نائب اور خلیفہ کو اپنی شان کے مطابق اپنے دست اقدس سے پیدا کیا ہے، اور اس انسان کو باری تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس انسان کو باری تعالیٰ نے اعلیٰ ترین ساخت اور خوبصورت ترین حیت اور ساری مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت خلق کے طور پر پیدا کیا ہے۔ قرآن یہ ساری فضیلتیں انسان کو بتا رہا ہے، مگر اس انسان کو دیکھو، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ ہر مخلوق کھانا کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے، اپنے منہ کو کھانے تک لے کر جاتی ہے، جبکہ انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو باری تعالیٰ نے بلند قامت بنایا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جبکہ بقیہ مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رینگتی ہوئی چلتی ہے، جبکہ انسان سر اٹھا کر چلتا ہے۔ انسان کو یہ عزت کس ذات نے عطا کی ہے؟ وہ ذات اللہ کی ہے۔ یہ سر اٹھا کر چلنے والا انسان بدقسمتی سے اپنی زندگی میں اللہ کے کلام کے خلاف اور اس کے احکام کے خلاف اور اس کے مقابل اپنا سر اٹھا کر چلنے لگتا ہے، تو پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے تمام مخلوقات کو 3 طرح کی قوتیں عطا کی ہیں۔ ایک قوت نشو و نما ہے، دوسری قوت حواس و شہوات ہے، اور تیسری قوت عقلیہ و حکمیہ ہے۔ اب خلق نباتات کو دیکھیں، اس میں درخت پودے شامل ہیں، ان کو صرف قوت نشو و نما حاصل ہے۔ ایک خلق حیوانات ہے، اس کو دیکھو، اس میں سارے جانور شامل ہیں، ان کو صرف قوت حواس اور قوت شہوات دی گئی ہے۔ ایک خلق ملائک ہے، اس کو دیکھو، اس میں فرشتے شامل ہیں۔ اس خلق کو صرف قوت عقلیہ اور قوت حکمیہ دی گئی ہے، مگر باری تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات پر بالا کیا ہے، افضل کیا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اس طرح کے اس مخلوق انسان کو باری تعالیٰ نے قوت نشو و نما بھی دی ہے، اس کو قوت حواس اور قوت شہوات بھی دی ہے، اور اس کو قوت عقلیہ
اور قوت حکمیہ اور حکمیہ بھی عطا کی ہے۔ اس بنا پر یہ انسان تمام مخلوقات سے افضل تر ہے۔ گویا یہ انسان ساری مخلوقات میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، اکرم ہے، اور صبغت اللہ کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ وہ قرآن جو انسان کو یہ سارے مقامات فضیلت بتا رہا ہے، اور وہ قرآن جو انسان کی ان ساری فضیلتوں کو اسے گنوا رہا ہے، وہ قرآن جو انسان کو اشرف الخلق ٹھہرا رہا ہے۔ اس کے برعکس اس ناداں انسان کو دیکھو، اس کا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن اس کو عزت دے رہا ہے، اور یہ قرآن کی توہین اور گستاخی کر رہا ہے۔ قرآن اس کو اعلیٰ خلق ٹھہرا رہا ہے، اور یہ قرآن کی عظمتوں کو کیسے نظر انداز کر رہا ہے۔ قرآن اس کو قابل تکریم گردان رہا ہے، اور یہ قرآن کو کیسے تکریم سے محروم کر رہا ہے۔ ارے دنیا بھر میں بسنے والے انسان، تم کو کس نے کہہ دیا کہ قرآن صرف اور صرف مسلمان کی کتاب ہے؟ اس لیے مسلمان کا اس کتاب پر اجارہ نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات پر مسلمان کا ہی فقط اجارہ نہیں ہے۔ اس لیے کنور مہندر سنگھ نے کیا خوب کہا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں۔ اس لیے تم کو ہے دنیا بھر کے انسان چاہیے کہ قرآن سے پوچھو۔ قرآن تو کہتا ہے سارے انسانوں میں تمہاری طرف آیا ہوں، کتاب ہدایت بن کر آیا ہوں، اور اس قرآن کی ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کا پیغام تو بلا تفریق کل عالم انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ قرآن کا یہی دو ٹوک رہتی دنیا تک، قیامت تک اعلان ہے، ہدی للناس، ہدی للناس، ہدی للناس۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن انسان کی مزید فضیلتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب عالم حیوانات میں سے جانوروں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی درد اور اذیت ہوتی ہے، تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو ادراک اور اظہار کی قوت عطا کی ہوئی ہے۔ اس بنا پر یہ انسان اپنا حال دوسروں کو بتا سکتا ہے، اور دوسروں کا حال جان بھی سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان افضل اور اشرف الخلق ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ یہ علوم و معارف پر کتابیں لکھ سکتا ہے، ان کو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ شان فقط انسان کی ہے کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ زبان و قلم انسان کا دائمی اظہار ہے۔ ان کے اثرات ہر دور میں انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ قلم کا خوب سے خوب استعمال کرنے والا انسان کبھی بھی لوگوں کے ذہن و سوچ میں مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کی قلم اس کو حیات نو دیتی ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے اس انسان کو باری تعالیٰ نے 4 عناصر سے بنایا ہے۔ وہ مٹی، ہوا، پانی اور آگ ہے۔ مٹی کو باری تعالیٰ نے انسان کے لیے فرش بنا دیا ہے، اس کے آرام اور سکون کی اسے جگہ بنایا ہے۔ اس مٹی پر انسان چلتا پھرتا اور گھومتا ہے۔ اس مٹی سے پیدا ہو کر موت کی صورت میں پھر مٹی ہی میں یہ انسان چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جعل لکم الارض فراشا۔ قرآن بتاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ہوا کو اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان اسی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ یہی ہوا انسان کے لیے اناج
اور فصلوں کو تیار کرتی ہے، یہی ہوا دانوں کو بوسوں سے جدا کرتی ہے، یہی ہوا انسان کے سفر کو آسان کرتی ہے، دریاؤں اور سمندروں میں اس کی کشتی اور اس کے جہازوں کو یہی ہوا چلاتی ہے، یہی ہوا انسانی معاشرے کی بدبوؤں کو اڑا لے جاتی ہے، اور یہی ہوا موسم بہار میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو کو بکھیر دیتی ہے، پھیلا دیتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے پانی اس انسان کے لیے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس پانی پر انسان کی حیات کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ انسان پانی پی کر ہی زندہ رہتا ہے، اس پانی کے ذریعے انسان اپنے کھیت آباد کرتا ہے، اس پانی سے انسان اپنے باغوں کو نشو و نما دیتا ہے۔ انسان کی ساری زراعت اور کھیتی باڑی پانی ہی سے ہوتی ہے۔ سمندر پانیوں سے بھرے پڑے ہیں، سمندروں میں ہر طرف پانی کا راج ہے، اور انہی پانیوں میں مچھلی پیدا ہوتی ہے، اور انہی پانیوں سے ہم قیمتی موتی حاصل کرتے ہیں، اور انہی پانیوں پر ہم جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سفر کر کے دنیا بھر کے خطوں تک پہنچتے ہیں، اور انہی پانیوں سے آج ہم تیل اور گیس بھی نکالتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آگ ہے۔ قرآن انسان کو بتاتا ہے یہ آگ تمہارے لیے کھانا پکانے کے کام آتی ہے۔ اس نو سے تعلق تیل اور گیس کا بھی ہے، اور اس تیل اور گیس کے ذریعے ہم موٹر کاریں، گاڑیاں، ٹرینیں، ہوائی جہاز چلاتے ہیں۔ سورج اور چاند کا تعلق بھی اسی نو سے ہے، جن سے ہم روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں اور دیگر توانائیاں حاصل کرتے ہیں، اور انہی عناصر اربع کے پھر مرکبات ہیں۔ قرآن انسان کو بتاتا ہے تم ان عناصر اربع کے مرکبات سے سونا حاصل کرتے ہو، چاندی، لوہا، تانبا اور پیتل کی چیزیں پاتے ہو۔ قرآن انسان کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا کر اس کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے انسان اب بتا تمہیں یہ ساری نعمتیں کس ذات نے دی ہیں، اور تم اپنی زندگی میں غور تو کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حتیٰ کہ قرآن انسان کے لیے سب سے بڑا اعلان کرتا ہے کہ یہ ساری کائنات ہے انسان، ہم نے تم کو دے دی ہے، ساری کائنات کا تصرف تیرے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ساری کائنات تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کے سامنے مسخر کر دی گئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اور اسی طرح قرآن انسان کو اس کی فضیلت کے بے شمار دلائل کے بارے میں بتاتا ہے۔ قرآن انسان کو ساری مخلوقات کا دولا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ثابت کرتا ہے۔ ادھر انسان کو دیکھو، یہ مسلم دشمنی میں، اپنے سیاسی مفادات میں، اپنی جھوٹی خواہشات کی تکمیل میں، اپنی نفسانی دلالتوں میں کس قدر اسفل انسان کا رویہ قرآن کے ساتھ اختیار کر رہا ہے۔ قرآن اسے عزت دیتا ہے، یہ قرآن کی احانت کرتا ہے۔ قرآن انسان کو تکریم دیتا ہے، یہ انسان قرآن کی تحقیر کرتا ہے۔ قرآن انسان کو اعلیٰ ٹھہراتا ہے، یہ انسان قرآن کو اسفل کرتا ہے۔ قرآن انسان کی سارے عالم سے قدردانی کراتا ہے، اور یہ انسان قرآن کی ناقدری کرتا ہے۔ قرآن انسان کے وجود کی تکریم کراتا ہے، اور یہ انسان قرآن کے ورق کو ریخت اور شک کرتا ہے، پھاڑتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ یہ قرآن انسان کو ساری مخلوق کا احسن الخلق قرار دیتا ہے، اور یہ انسان سارے انسانوں میں اسفل ہو کر قرآن پر شک و ریب کے حملے کرتا ہے۔ قرآن انسان کو بتاتا ہے اس کائنات کا ایک وجود ہی سب وجودوں کی اصل ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی اللہ ہی تمام موجودات میں سب سے اشرف،
سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبر ہے۔ پھر اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ، اشرف اور افضل ہے وہ انسان ہے جو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ باری تعالیٰ کی کل مخلوقات میں سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے انسان ہی ہے، اس لیے کہ انسان کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، اس کے دماغ میں اللہ پر ایمان ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اس کی ادا میں اللہ کے احکامات کی اطاعت ہے۔ اس بنا پر اس عالم خلق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہی ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو یہ قربت اور یہ معرفت اپنے احسان و اکرام، اپنے فضل و مہربانی سے عطا کی ہے، اس لیے قرآن اعلان عام کرتا ہے، اے کل مخلوق جان لو تم سب میں سے اعلیٰ اور افضل انسان ہے، اور صرف انسان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس انسان کو یہ ساری نظری، فکری، عملی فضیلتیں عطا کر کے پھر بھی اس کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء اور رسل اور اپنی الہامی اور سماوی کتب کی ترسیل و تنزیل کا نظام بھی اللہ نے قائم کیا ہے، اور ایک مسلمان کو سب کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب انسانوں پر تمام مقدس کتابوں کا احترام لازم ہے۔ مسلمان سب الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سب انسان الہامی کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان تو تمام الہامی اور غیر الہامی سب کتابوں کا احترام کرتا ہے اور ان کو تقدس کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ الہامی کتابوں پر ایمان کا اعلان مسلمان کے لیے قرآن یوں کرتا ہے، فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ سورہ البقرہ میں فرمایا اے مسلمانوں کہو ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری ہے اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ہیں ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ہیں ان پر، اور جو دیگر پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہیں ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیت میں تمام مسلمانوں کو قرآن اور دیگر کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مسلمان جس طرح اللہ کی ذات اقدس پر قرآن کے نزول کا، ذات اقدس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کے نزول کا ایمان رکھتا ہے، اسی طرح وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد و ذریت پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں پر بھی سب مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی صورت میں عطا کی گئی ہیں، مسلمان ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے معروف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد جملہ انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پر ایمان، احترام اور تقدس کو اسی آیہ کریمہ میں آگے بیان کیا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، وہ کتابیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سب پر ایمان رکھنا اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم سب انبیاء اور رسل کی نفس نبوت اور نفس وحی میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، سب نازل شدہ کتابوں اور صحیفوں کی تقدیس کرتے ہیں، اور یہ اسلام کی دعوت کا توسع ہے اور اسلام کی دعوت کی جامعیت ہے، اور اسلام کا دوسرے مذاہب کے بانیان کا احترام بھی ہے اور ان کی مذہبی کتابوں کی تکریم بھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف
اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار قرآن تمام انسانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ سب نبیوں اور ان کی کتابوں کا احترام اور ان کی تصدیق کرنے والے نبی ہیں۔ وہ مصدق لما بین یدی، سورہ المائدہ میں فرمایا کہ یہ نبی پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اب ان آیات و نصوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے بعد مسلم معاشرے کا کوئی فرد اپنے نبی کی گستاخی اور اہانت کے مقابلے میں کسی دوسری امت کے نبی اور رسول کی اہانت اور گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی دوسری امت کی مقدس اور الہامی کتاب کی اہانت اور تحقیر کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ دانستہ اور نادانستہ ایسا کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو غارت کرے گا۔ ایک مسلمان کا ہر نبی پر ایمان ہے، ہر الہامی کتاب پر ایمان ہے، اور ہر مذہب کی مقدس کتاب کا احترام اور تقدس ہے۔ یہ کردار مسلم ہے اور یہ اسلامی تہذیب کے فرد کا خاصہ ہے۔ یہ طرز عمل اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ کچھ لوگ اپنے مذموم عمل پر کسی رد عمل کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے سے کوئی فرد دنیا کے کسی خطے میں توہین رسالت اور اہانت قرآن پر کسی نبی کی اہانت، کسی کتاب کی توہین ہرگز نہیں کر سکتا، اور کسی ظالم انسان کے قرآن کو نظر آتش کرنے پر آج کوئی مسلمان تورات اور انجیل کو ہرگز نظر آتش نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا ایمان نظر آتش ہو جائے گا، اس لیے کہ معاذ اللہ وہ رسول اللہ کے خاکے بنائے جانے پر کسی اور امت کے نبی اور رسول کے خاکے بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ رد عمل میں ایسا کرے گا تو اس مسلمان کا اپنا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے مہذب معاشروں اور مہذب انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے مذہبی اعتقادات کے ساتھ نہ کھیلے، کسی کے مذہبی شعار کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے مذہبی تقدسات کی بے حرمتی نہ کریں، اور کسی کی مقدس شخصیات کی توہین نہ کریں، کسی کے دین اور مذہب پر حملے نہ کریں، اور اس حملے کو اپنی مذہبی آزادی، جمہوری آزادی، انسانی آزادی، معاشرتی آزادی، سماجی آزادی اور سیاسی آزادی سے ہرگز تعمیر نہ کریں۔ اگر کسی معاشرے میں مطلق العنان آزادی ہے اور ان کی آزادی پر کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پر کلیتاً آزادی ہی آزادی ہے، تو ایسے معاشرے کی کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے۔ لیکن فی الحقیقت وہ معاشرہ جو آزادی کا نام لیتا ہے اور وہاں بہت سی پابندیاں بھی ہیں، قیودات بھی ہیں، جیسے بہت سے مغربی ممالک میں انہوں نے آزادی کا مفہوم اپنے سیکولر سسٹم کے ذریعے سے سمجھا ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں لفظ آزادی کا مفہوم قرآن و سنت کے قوانین کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ مغربی سیکولر سسٹم کہتا ہے کہ مقدس شخصیات کے کارٹون، خاکے اور ان کے قانون اظہار آزادی کا نام ہے۔ اسے آزادی صحافت ان کے ہاں کہا جاتا ہے، اظہار رائے کی آزادی کہا جاتا ہے۔ آج مغربی معاشرے میں ان کے ملکوں کے پیٹریٹ لا کی موجودگی میں مسلمان مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں۔ ان قوانین کی بنا پر ایف بی آئی مسلمانوں کے خون ٹیپ کرتی ہے، کسی کو دہشت گردی کے الزام میں جیل میں ڈال دیتی ہے۔ آج مسلمان عورت کو بعض ممالک میں حجاب پہننے کا حق کی آزادی نہیں ہے۔ کیا یہ عمل اس کی آزادی میں مداخلت نہیں ہے؟ بعض ممالک ہم جنس پرستی کو طبیعی فعل قرار دینے پر اپنے ملک کی شہریت نہیں دیتے۔ کیا یہ عمل آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ اسلام کی مقدس ہستیوں کی ہتک اور ان کی رسوائی کی جاتی ہے۔ اس کو اظہار آزادی کے قانون کے مطابق جانا جاتا ہے۔
بعض قوموں اور ملکوں کے لیے خاص الفاظ بولنے کو جرم قرار دیا جاتا ہے، کیا یہ اظہار آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اظہار آزادی کا مطلب فقط اور فقط یہ ہے کہ اسلام اور اس کی مقدس شخصیات اور اس کی مقدس چیزوں کی توہین کی جائے اور اس پر کوئی روک اور ٹوک نہ ہو، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن فقط اسلام کے لیے ہے، اسلام کی توہین کے لیے ہے، اسلام کی مقدس شخصیات کی اہانت کے لیے ہے اور قرآن کی بے حرمتی کے لیے؟ مغرب کا نعرہ اظہار آزادی کا مطلب فقط خدا اور مذہب سے آزادی ہے، بقیہ بے شمار جگہوں پر آزادی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مغرب نے آزادی اظہار کی کچھ حدود اور کچھ قیودات خود مقرر کی ہوئی ہے کہ یہ آزادی اظہار دوسروں کی عزت، شہرت اور حقوق سے متصادم نہ ہو، یہ آزادی اظہار قومی سلامتی، امن عامہ، صحت عامہ اور اخلاق عامہ کو متاثر کرنے والی نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہاں انسان مطلقاً مغرب میں بھی آزاد نہیں ہے، اس کی اظہار آزادی کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ پابندیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلقاً اظہار آزادی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج دنیا کی ہر حکومت اظہار آزادی کی کچھ حدود مقرر کرتی ہے، مطلقاً آزادی اظہار کی کوئی حکومت اجازت نہیں دیتی ہے۔ دنیا کا ہر اظہار اور ہر قانون مشروط ہوتا ہے، اس کی مشروعیت کے ذریعے قانون کی بقا اور آزادی اظہار کا فروغ ہے۔ بعض مغربی ممالک اپنے مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہاں اظہار آزادی کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اظہار آزادی مطلقاً ہے تو کوئی ملک، کوئی مغربی ملک اپنے قومی پرچم کی توہین پر اور اس کو نظر آتش کیے جانے پر فرد جرم کیوں عائد کرتا ہے؟ عدالتوں کے خلاف اظہار رائے پر حد کے عزت کا قانون کیوں لاگو کیا جاتا ہے؟ مغرب کی آزادی اظہار کی خام فکر آزادی افکار کی دنیا میں اس کے انسانوں کو حیوان بنا رہی ہے۔ خام فکر ہمیشہ تضادات پیدا کرتی ہے۔ اظہار رائے میں معنی نہیں بدلتے، بلکہ اظہار رائے کے لیے الفاظ کے اظہار کے سانچے بدلتے رہتے ہیں۔ مغرب نے آزادی اظہار کو انسان کی مرضی پر قائم کر دیا ہے اور اس اظہار رائے میں اسلام کے خلاف مکمل اور مطلق آزادی دے دی ہے۔ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو جیسا کہنا چاہے، جیسا کرنا چاہے، اس کو آزادی ہے، مگر اسی اصول اظہار آزادی کو اپنے ملک، اپنے دستور، اپنی روایات کے خلاف مطلقاً اظہار آزادی کے طور پر نہیں لیا جاتا اور نہ اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ مغرب نے اسی اظہار آزادی کے تحت ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا ہے، عریانیت اور فحاشی کی مطلق آزادی دی ہے، زنا بالرضا کو کوئی جرم نہیں جانا ہے۔ یہ مغرب کی تہذیب ہے، یہ مغرب کی قدر ہے اور یہ تہذیب مغرب ہی کو مبارک ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ ہمیں آپ کے قانون اظہار آزادی رائے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کا حق ہے، اس کو آپ اپنے ملک کے دستور کے خلاف خوب استعمال کریں، اپنے پرچم کی توہین کے خلاف خوب استعمال کریں، اپنی معاشرتی روایات کے خلاف خوب استعمال کریں، اپنی مذہبی آزادیوں کے خلاف خوب استعمال کریں، اپنی اجارہ داریوں کے خلاف خوب استعمال کریں، اپنی حکومتوں کے خلاف اس کو خوب استعمال کریں، اپنی مقدس شخصیات کے خلاف خوب استعمال کریں، اپنی مقدس کتابوں کے خلاف استعمال کریں۔ آپ اپنے قانون کی تجربہ گاہ اپنے ملک میں تلاش کریں، اپنے معاشرے کی اس قدر کا انتخاب آپ خود کریں اور اس قانون کا انطباق اور اطلاق اپنے ملک میں کریں، اور اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف اتنی سی عرض ہے کہ اپنے قانون اظہار آزادی کو ہمارے دین کے خلاف استعمال نہ کریں، ہمارے نبی اور
رسول کی ناموس کے خلاف استعمال نہ کریں. آپ اپنے قانون کو ہماری مقدس کتاب قرآن کے خلاف استعمال نہ کریں. آپ اپنے قانون کو اسلام کی مجموعی تعلیمات کے خلاف استعمال نہ کریں، اور آپ اپنے اس قانون کو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. ہاں، اگر آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اجازت دیتا ہے تو آپ یہ قانون اپنے مذہب، اپنے نبی، اپنی کتاب کے خلاف استعمال کریں. ہم آپ کی آزادی اظہار میں، آپ کی آزادی قانون میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، مگر ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس قانون کی آڑ میں آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کریں، توہین آمیز اور گستاخانہ خاکے بنائیں اور دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، ہماری مقدس کتاب قرآن کو نظر آتش کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہمارے دین، قرآن پر ہمارے سارے دین کی عمارت کھڑی ہے. قرآن ہمارے دین کا ماخذ ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری اسلامی شناخت ہے، قرآن ہمارے اسلام کا تعارف ہے، قرآن ہر مسلمان کی پہچان ہے. قرآن پر حملہ مسلمان کے وجود پر حملہ ہے. قرآن کی توہین اسلام کی توہین ہے. قرآن کی اہانت دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی اہانت و اذیت ہے. یہ آپ کا کیسا قانون اظہار رائے ہے جو دوسرے انسانوں کو تو اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت آپ کو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں ہے. اس کا انتخاب آپ ہر بار ہمارے لیے ہی اور اسلام کے لیے ہی اور رسول اللہ کی ذات ہی کے لیے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اپنے اس قانون کے تحت آپ اپنے ملک کے دستور کو نظر آتش کر دیں، اپنے ملک کے پرچم کو نظر آتش کر دیں، اپنی کتاب کو نظر آتش کر دیں، اپنی عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیں. ہم آپ کی آزادی میں ہرگز مداخلت نہیں کریں گے، لیکن آپ ہماری مقدس کتاب قرآن کو نظر آتش کیوں کریں گے؟ ہم آپ پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اقدام انسانیت دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے اور مسلمان دشمنی ہے، جبکہ قرآن کی حیثیت ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع کی سی ہے، جو کبھی بھی یہ شمع ہرگز نہیں بجھ سکتی. اس لیے بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور اس لیے بھی کہ حب قرآن ہست ایمان ماں، حب قرآن ہست ایمان ماں، حب قرآن ہست ایمان ماں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.